یاد رکھیں جب انسان کو خود تجربہ ہو کہ اس بیماری کی وجہ سے میں اپنا روزہ پورا نہیں کر سکوں گا اور اس کی ظاہری علامت بھی پائی جا رہی ہو، یعنی اس بیماری کی نشانی بھی اندر موجود ہو، دوسری چیز اس کا تجربہ بھی ہو کہ میں ایسا نہیں کر پاتا، اور تیسری چیز اس کو ڈاکٹر نے بھی کہا ہو، طبیب حاذق نے کہا ہو، کوئی ماہر ڈاکٹر ہے اس نے بھی کہا ہو کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو تمہارا مرض بڑھ جائے گا، تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور اس کے بدلے پھر بعد کے اندر وہ اپنے روزے کی قضا کرے گا۔ اسی طرح خواتین کے کچھ مسائل ہیں، حاملہ خواتین ہیں یا دودھ پلانے والی خواتین ہیں بچوں کو، تو اس حوالے سے فقہا نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر عورت کمزوری فیل کر رہی ہے یا اس کی وجہ سے بچے پر کوئی نقصان کا اندیشہ ہو رہا ہے تو ان صورتوں کے اندر بھی وہ روزہ رمضان کے چھوڑ سکتی ہے، بعد میں وہ ان کی قضا کرے گی۔ اسی طرح حیض و نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا عورت کے لیے حرام ہے، بعد کے اندر ان روزوں کی وہ قضا کرے گی، لیکن انہی ایام مخصوصہ کے اندر عورت سے نماز کو معاف کر دیا گیا ہے، عورت ان ایام میں نماز نہیں پڑھے گی اور بعد کے اندر قضا بھی نہیں کرے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے رخصت ملی ہے، معافی ہے اس کو کہ وہ نمازوں کی قضا بھی نہیں کرے گی، لیکن البتہ چونکہ ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ ہی آتا ہے تو ان ایام کے اندر ایام مخصوصہ آ جانے کی وجہ سے وہ روزے تو نہیں رکھے گی، لیکن البتہ بعد کے اندر ان روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ اسی طرح ایک مسئلہ آتا ہے شیخ فانی کے حوالے سے، کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو چکا کہ اب اس کے تندرست ہونے کے کوئی آثار باقی نہیں ہیں، اتنا وہ بوڑھا ہو چکا ہے اور نہ ہی وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح فقہا نے اس کی یہ بھی مثال بیان کی کہ وہ گرمیوں کے اندر روزے نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی سردیوں کے اندر رکھ سکتا ہے، ایسے شخص کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم بیان کیا کہ وہ اپنے ہر روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے گا۔ اب دیکھا گیا ہے بعض لوگ مسائل بھی پوچھتے ہیں، سوالات بھی کرتے ہیں کہ مجھے چونکہ بخار ہے، مجھے فلاں بیماری ہے تو میں روزہ نہیں رکھتا، میں روزے کا فدیہ دے دیتا ہوں۔ یاد رکھیے فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے ہے، یعنی جس کے تندرست ہونے کے آثار ہی نہیں ہیں، معلوم ہے کہ اب اس کی ٹانگیں قبر میں ہیں جو ہم محاورے کے اندر استعمال کرتے ہیں، تو ایسا شخص فدیہ دے گا۔ اب فدیہ کیا ہوتا ہے؟ 2 وقت کا مسکین کو کھانا کھلا دے، ہر روز 30 روزے ہیں یا 29 روزے ہیں، ان روزوں کا وہ 2 ٹائم کسی مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کا فدیہ ادا ہو گیا۔ اگر نہیں کھلاتا تو ایک صدقہ فطر کی مقدار وہ مسکین کو رقم دے دے یا اس کی کوئی بھی شے خرید کر اس کو دے دے۔ اب صدقہ فطر کی مقدار آج کے حساب سے چکی کے آٹے کا اگر اعتبار کیا جائے تو 340 روپے بنتے ہیں، یعنی ہر روزے کا فدیہ 340 روپے وہ نکالتا جائے۔ یہ بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ 30 کے 30 دن کا اکٹھا کر کے 340 کے حساب سے 30 روزوں کا اکٹھا فدیہ دے دے، یا ہر روز اگر ادا کرنا چاہتا ہے تو بھی اس کو اجازت ہے، یوں بھی وہ اپنا فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ فطر کی مقدار کے حساب سے ہی اس نے نکالنا ہے، چاہے وہ رقم دے دے چاہے اس کی کوئی بھی شے خرید کر دے دے۔ اب اگر کسی شخص نے 30 روزوں کا فدیہ ادا کر دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو صحت یابی عطا فرما دی، اب اس کے اندر طاقت لوٹ آئے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو شریعت مطہرہ کا حکم یہی ہے کہ اب وہ روزوں کی قضا کرے گا۔ البتہ جو اس نے فدیہ ادا کیا تھا یہ سارا مال نفلی ہو جائے گا، اس کا اجر اس کو لازمی طور پر ملے گا، لیکن اصول یاد رکھیں یہ فدیہ صرف شیخ فانی کے لیے ہے۔ عام جو شخص بیمار ہے وہ چونکہ بعد میں تندرست ہونے کی حالت میں اپنا روزے کی قضا کر سکتا ہے، اس کو فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انہیلر یعنی کہ جو پمپ کیا جاتا ہے ہوا والا، اگر کوئی مریض اس طرح کا ہے یا دمے کا مریض ہے، وہ اگر ہوا کے ذریعے کوشش کرتا ہے اپنے سانس کو بڑھانے کی تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح فقہا نے بڑا اہم مسئلہ بیان کیا کہ پاخانہ کرتے ہوئے روزے کی حالت میں غلبہ نہ کرے۔ اگر غلبہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ پخانے کا مقام دھونے کی وجہ سے جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو کچھ قطرات اندر چلے جائیں گے، اس وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے۔ اس وجہ سے جب انسان استنجا کرے تو روزے کی حالت میں اس کو غلبے سے احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس کا جو تعلق ہے وہ پیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، معدے کے ساتھ ہوتا ہے،
اگر پانی کا کوئی ذرہ چلا جاتا ہے تو پھر انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس حوالے سے بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو مسئلہ ہے اپنے ذہن نشین رکھتے ہوئے، اگر روزہ دار ہونا یاد ہے، پھر جان بوجھ کر اگر کوئی قطرہ اندر لے گیا پانی کا تو اس صورت میں انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔